بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ. دنیا بھر سے یہ خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک. ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی ون گیٹ ون فری آفر. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی ون گیٹ ون فری آفر. ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری. نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس 0 سائز سے بڑے سائز تک. نورانی لباس کے کپڑے بائی ون گیٹ ون فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے. باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے. سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے. یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر. ایک ہی دام، ہول سیل دام. ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد. حماس نے مزید 3 اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کیا. 183 فلسطینی قیدی بھی آزاد. رام اللہ میں جشن. دیر البلا میں ہوسٹیجز سے مائک پر بولنے لگایا گیا. اسرائیل نے کیا ناراضگی کا اظہار. غزہ منصوبے پر عمل کی کوئی جلدی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا فوجیوں کو نہیں اتاریں گے. خامنائی نے کی حماس ڈیلیگیشن سے ملاقات. صہیونیوں اور امریکہ کو شکست دینے پر دی مبارکباد. امریکہ اسرائیل کو $7 بلین کے ہتھیار بیچے گا. ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے منظوری دے دی. بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی وزارت خارجہ میں طلبی. اینٹی انڈیا بیانات پر احتجاج کیا گیا. تحور رانا کی حوالگی کے لیے امریکہ سے بات چیت کر رہے ہیں. مودی کے واشنگٹن دورے سے پہلے وزارت خارجہ کا بیان. دہلی میں کنول چھا گیا. عام آدمی پارٹی کا صفایا. کانگریس خالی ہاتھ. کیجریوال اور سسودیا کو شکست. کیجریوال نے کہا نتیجہ قبول ہے. دہلی کی ترقی کو یقینی بنائیں گے، مودی کا وعدہ. امت شاہ نے کہا دھوکے کا دور ختم ہوا. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. حماس نے 3 اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کیا. ان 3 اسرائیلی مردوں کو ہفتے کے دن ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا. اس کے بدلے اسرائیل نے سمجھوتے کے مطابق درجنوں فلسطینیوں کو رہا کیا. یہ تبادلہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے فلسطینیوں کو نکال باہر کرنے کا ایک خطرناک منصوبہ پیش کیا ہے، جسے فلسطینیوں نے رد کر دیا ہے، لیکن اسرائیل نے اس منصوبے کی تائید کی ہے. امریکہ کے کئی اتحادیوں نے خود اس منصوبے کی مخالفت کی ہے، جن میں سعودی عرب اور ایجپٹ جیسے اس کے اتحادی شامل ہے. اب اسرائیل اور حماس جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کے بارے میں بات چیت کرنے والے ہیں. جن ہوسٹیجز کو رہا کیا گیا ان کی عمریں 34، 52 اور 56 سال ہے. یہ اسرائیلی ہوسٹیجز کافی تھکے ماندے نظر آ رہے تھے. انہیں دیر البلا میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا. اس موقع پر سینکڑوں لوگ جمع ہوئے.
اس دوران اب تک غازہ جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے. یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا حماس اور اسرائیل کے درمیان دوسرے مرحلے کی باقاعدہ بات چیت شروع ہوئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنگ بندی سمجھوتہ برقرار رہے گا. معلوم ہوا کہ 3 اسرائیلی ہوسٹیجز کے بدلے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جن اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کیا گیا ان میں ایک فوجی بھی شامل ہے. یہ بھی کہا گیا کہ رہا کیے گئے اسرائیلی ہوسٹیجز نے القسام بریگیڈ کے اچھے سلوک کی تعریف کی. 183 فلسطینی قیدیوں کے ساتھ بس رام اللہ پہنچی. اس موقع پر فلسطینیوں نے جشن منایا. جنگ بندی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے تحت 33 اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے گا. اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے دفتر نے بتایا کہ رہا کیے گئے ہوسٹیجز کی تصویریں اور ویڈیوز حیران کرنے والے ہیں. حماس نے قیدیوں کو دیر البلا میں بنائے گئے ایک سٹیج پر ٹھہرایا اور ان سے بات کرنے لگایا. حماس فائٹرز نے ہر ہوسٹیجز سے کہا کہ وہ کچھ کہیں. یہ پہلا موقع ہے جب ہوسٹیجز سے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا. 19 جنوری کو جنگ بندی سمجھوتے پر عمل شروع ہوا تھا. اس کے بعد سے اب تک یہ قیدیوں کا 5واں تبادلہ ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ 70% اسرائیلی چاہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ دوسرے مرحلے کا سمجھوتا ہو. ایک سروے کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں غازہ کے بارے میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسے ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن کے طور پر دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم فوجیوں کو اتارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم صرف استحکام چاہتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں کہا تھا کہ ایجپٹ اور جارڈن کو غازہ کے فلسطینیوں کو قبول کرنا چاہیے اور انہیں ایک عرصے کے لیے غازہ سے باہر نکالنا چاہیے. ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے حماس کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کی. اس ڈیلیگیشن میں حماس شورا کونسل کے لیڈر اسماعیل درویش اور دوسرے ارکان شامل تھے. اس موقع پر خامنائی نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو اور غازہ کے عوام کو عزت اور کامیابی دی ہے اور غازہ کو اس قرآنی آیت کی مثال بنایا ہے کہ چاہے تمہاری تعداد کم ہو اللہ کی نصرت سے تمہیں فتح حاصل ہو سکتی ہے. سپریم لیڈر نے کہا کہ آپ نے صہیونی حکومت کو ہی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی اللہ کے فضل سے نیچا دکھایا ہے. خامنائی نے 1.5 سال سے اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے غازہ کے عوام کی مشکلوں کا ذکر کیا اور کہا کہ آخرکار باطل پر حق کی فتح ہوئی. غازہ کے لوگ مزاحمت کی مثال بن گئے ہیں. ایک دن پہلے خامنائی نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی بات چیت بیکار ہے اور ماضی کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایران نیوکلیئر ڈیل کا بھی حوالہ دیا تھا. امریکہ نے اسرائیل کو $7 بلین کے ہتھیاروں کی سپلائی کو منظوری دی ہے. امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی ایجنسی نے یہ اعلان کیا. امریکہ لمبے عرصے سے اسرائیل کو ہتھیار دیتا رہا ہے. تازہ سمجھوتے کے مطابق اسرائیل کو جو ہتھیار دیے جائیں گے ان میں AGM ہیل فائر میزائل بھی شامل ہے. یہ ہتھیار ایک ایسے وقت دیے جا رہے ہیں جب اسرائیل نے 15 مہینوں تک غازہ میں بھیانک بمباری کی اور اسے کھنڈر میں تبدیل کر دیا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بنانے کے تعلق سے سنجیدہ ہیں. ٹورنٹو میں بزنس اور لیبر لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے ٹراڈو نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے وسائل سے اچھی طرح واقف ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا پر دباؤ ڈال کر یہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹرمپ نے حال ہی میں کینیڈا پر اضافی ٹیرف لگایا تھا اور پھر اسے 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا. حالیہ عرصے میں کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے ہی ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکہ میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی تھی. پاکستان میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی نے حکومت کے ساتھ بات چیت کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ چیپٹر اب ختم ہو چکا ہے. PTI لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ہم نیک نیتی سے بات چیت کرنا چاہتے تھے لیکن حکومت نے نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. PTI لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان لمبے عرصے سے جیل میں ہیں. انہیں کئی کیسوں کا سامنا ہے اور بعض کیسوں میں انہیں سزا سنائی گئی ہے. بات کرتے ہیں دہلی الیکشنز کی. دہلی میں عام آدمی پارٹی حکومت کا صفایا ہو گیا اور 26-27 سال بعد BJP نے قومی دارالحکومت میں واپسی کی ہے. کانگریس کو مسلسل تیسرے الیکشنز میں منہ کی کھانی پڑی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے BJP کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا. 70 رکنی دہلی اسمبلی میں BJP کو 48 سیٹیں حاصل ہو رہی ہیں. عام آدمی پارٹی کو 22 سیٹیں حاصل ہو رہی ہیں. کانگریس کا کھاتہ بھی نہیں کھل پایا. اس طرح یہ نتیجہ کیجریوال کی پارٹی کے لیے کرارا دھکا ہے. خود اروند کیجریوال، سابق ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا کو نئی دہلی اور جنگ پورہ حلقوں میں شکست ہو گئی ہے. چیف منسٹر آتشی نے کالکا جی حلقے سے BJP کے رمیش بھیدوری کو شکست دی. کیجریوال کو پرویش صاحب سنگھ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا جنہیں چیف منسٹر کے دعوے دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی عوام کے فیصلے کو قبول کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کا فیصلہ سب سے اہم ہے. کیجریوال نے کہا کہ میں اس کامیابی پر بی جے پی کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی. چیف منسٹر آتشی نے کالکا جی حلقے کے عوام اور پارٹی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے بی جے پی کی غنڈہ گردی کا سامنا کیا. آتشی نے کہا کہ ہم ملک اور دہلی کے عوام کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی ڈکٹیٹرشپ اور غنڈہ گردی کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی. کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی تعمیری اپوزیشن کا رول ادا کرے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس تاریخی کامیابی کے لیے میں میرے دہلی کے تمام بھائی بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. مودی نے کہا کہ میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم دہلی کی ترقی کو یقینی بنانے اور عوام کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ہم اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ ایک ترقیاتی انڈیا کی تعمیر میں دہلی اہم کردار ادا کرے. اس طرح دہلی کے بارے میں ایگزٹ پول صحیح ثابت ہوئے ہیں. دہلی اسمبلی الیکشنز کے لیے ایک سخت مہم چلائی گئی تھی. بی جے پی نے کیجریوال کے تعلق سے شیش محل کا بیانیہ پھیلایا تھا. اس کے علاوہ لیکر اسکیم کو بھی الیکشن کی مہم کے دوران خوب اچھالا گیا تھا. ساتھیوں، تین بار لوک سبھا میں 70% وجے دلانے کے بعد لیکن میں دیکھ رہا تھا دیش بھر کے بھاجپا کارکرتاؤں کے اور دلی کے کارکرتاؤں کے من میں بھی ایک ٹیس تھی، ایک کسک تھی. یہ ٹیس دلی کی پوری طرح سے سیوا نہ کر پانے کی تھی. لیکن آج دلی نے ہمارا وہ آگرہ بھی مان لیا. دلی کی یوا پیڑھی 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ساتھی اب پہلی بار دلی میں بھاجپا کا سوشاسن دیکھیں گے. آج کے نتیجے دکھاتے ہیں کہ بھاجپا کی ڈبل انجن سرکار کے لیے دیش میں کتنا بھروسہ ہے. لوک سبھا چناؤ کے اس کی جیت کے بعد ہم نے پہلے ہریانہ میں ابھوتپورو ریکارڈ بنایا. پھر مہاراشٹر میں نیا ریکارڈ بنایا. اب دلی میں نیا اتہاس رچ گیا ہے. وزیر داخلہ اور سینئر بی جے پی لیڈر امت شاہ نے کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی شکست کے ساتھ جھوٹ اور دھوکے کا دور ختم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. بی جے پی نے وعدہ کیا کہ وہ قومی دارالحکومت کو ترقی یافتہ بنائے گی اور بدل کر رکھ دے گی. اروند کیجریوال کو ہرانے والے بی جے پی لیڈر پرویش ورما نے کہا ہے کہ نئی حکومت عام آدمی پارٹی کے دور میں ہونے والے کرپشن کی تحقیقات کے لیے SIT بنائے گی. جن اہم امیدواروں کو شکست ہوئی ہے ان میں کانگریس کی الکا لامبا بھی شامل ہے. کانگریس پارٹی لیڈر پرینکا گاندھی وڈرا نے دہلی کے نتیجوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈیا ممبئی دہشت گرد حملے کے ایک ملزم تحور رانا کی حوالگی کے سلسلے میں امریکی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ہفتے امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے ایک سوال پر کہا کہ امریکہ میں تحور رانا تمام قانونی لڑائیاں ہار چکا ہے. تحور رانا کا تعلق پاکستان سے ہے. 26/11 ممبئی حملوں میں کم سے کم 174 لوگ ہلاک ہوئے تھے. تحور رانا کے ساتھ ڈیوڈ ہیڈلی بھی ایک ملزم تھا.
इंडिया ने बांग्लादेश के कारगुजार हाई कमिश्नर को वजारत खारजा में तलब करते हुए इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि बांग्लादेश के ओहदेदार मुसलसल इंडिया के बारे में नेगेटिव बयान दे रहे हैं। हालिया अर्से में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात अपनी निचली सतह पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के ओहदेदार साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेगी जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद हो। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कारगुजार हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब किया गया। उन्हें बताया गया कि इंडिया बांग्लादेश के साथ पॉजिटिव, तामीरी और दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि बांग्लादेश के ओहदेदार इंडिया को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं और इसे बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से इंडिया में हैं। हाल ही में उन्होंने इंडिया से अपने हामियों से ऑनलाइन खिताब करते हुए बांग्लादेश की आरजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए वहाँ के अवाम को उकसाया था। ठीक उसी वक्त हज़ारों लोगों ने शेख हसीना के वालिद और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuknagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हमास ने मजीद 3 इसराइली होस्टेजेस को रिहा किया। 183 फलस्तीनी कैदी भी आजाद। रामल्ला में जश्न। दीर अल बला में होस्टेजेस से माइक पर बोलने लगाया गया। इसराइल ने किया नाराजगी का इजहार। गाजा मंसूबे पर अमल की कोई जल्दी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा फौजियों को नहीं उतारेंगे। खामनाई ने की हमास डेलीगेशन से मुलाकात। सहयूनियों और अमरीका को शिकस्त देने पर दी मुबारकबाद। अमरीका इसराइल को $7 बिलियन के हथियार बेचेगा। डिफेंस डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की वजारत खारजा में तलबी। एंटी इंडिया बयानात पर एहतजाज किया गया। तहव्वुर राना की हवालगी के लिए अमरीका से बातचीत कर रहे हैं। मोदी के वाशिंगटन दौरे से पहले वजारत खारजा का बयान। दिल्ली में कंवल छा गया। आम आदमी पार्टी का सफाया। कांग्रेस खाली हाथ। केजरीवाल और सिसोदिया को शिकस्त। केजरीवाल ने कहा नतीजा कबूल है। दिल्ली की तरक्की को यकीनी बनाएंगे, मोदी का वादा। अमित शाह ने कहा धोखे का दौर खत्म हुआ।
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.